بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عتیق عثمان آفیشیل چینل کے ناظرین کو ایڈوکیٹ ملک عتیق عثمان کا سلام ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کچھ ایسی موویز جو کہ لا ریلیٹڈ ہیں، جس میں کچھ قانون کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا، یا کچھ جو وکلا صاحبان ہیں وہ آرگومنٹ جو ہے ان کو کیسے کرنے چاہیے، یا ان کو اپنے کیس کو جیتنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ آپ کو ان موویز میں ملے گا۔ تو آئیں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کون سی موویز ہیں جو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ یہ آپ مجھے پتہ ہے کہ آپ ضرور دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی مووی جو ہے وہ ہے میری جنگ۔ ٹھیک ہے جی، میری جنگ جو ہے یہ کافی پرانی مووی ہے، اولڈ موویز میں سے ہے۔ اس میں انیل کپور صاحب جو ہیں وہ ہیرو ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہی وکیل کا کردار اس میں ادا کر رہے ہیں۔ تو ان کے اپوزٹ کونسل جو ہیں وہ پراسیکیوٹر ہوتے ہیں، امریش پوری جو ہیں وہ رول ادا کر رہے ہیں اس میں۔ اپوزٹ کونسل ہوتے ہیں اور وہ ساتھ میں جو ہے پراسیکیوٹر ہوتے ہیں۔ تو ان کے جو والد ہوتے ہیں انیل کپور کے، ان کو وہ جو ہے جھوٹی گواہی کے ذریعے ان کو پھانسی دلوا دیتے ہیں۔ تو یہ پھر اس طرح ان سے بدلہ لینے کے لیے یہ وکیل بنتے ہیں اور پھر ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی یہ ساری مووی کی تو کہانی میں آپ کو یہاں نہیں بتاؤں گا، یہ صرف سجیشن ہے کہ آپ جا کے دیکھیں اس کو اور پتہ چلے آپ کو کہ جو ہے وہ وکیل صاحب جو ہیں وہ کس طرح اپنی کیس کو ون کرنے کے لیے کیا کچھ انہیں پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے دوسری مووی وہ ہے رستم۔ ٹھیک ہے جی، رستم کون ہے؟ یہ رستم جو ہے وہ نیوی آفیسر ہوتا ہے، انڈین آرمی کا، انڈین نیوی فورس کا آفیسر ہوتا ہے۔ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو قتل کا الزام جو ہے وہ پھر انہی پہ لگ جاتا ہے، رستم پہ۔ ٹھیک ہے جی، پھر کورٹ میں جب کیس جاتا ہے تو پھر یہ رستم صاحب جو ہیں یہ کورٹ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنا کیس جو ہے وہ خود پلیڈ کروں گا۔ تو پھر یہ جو ہے خود پلیڈ کرتے ہیں اس کیس کو۔ تو بہت زبردست مووی ہے، تو یہ ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد ہے جولی LLB۔ ٹھیک ہے جی، یہ جولی LLB 1 اور جولی LLB 2 یہ دو موویز ہیں۔ جولی LLB 1 جو ہے اس میں جو ہے یہ ایک کیس ہوتا ہے، یہ پہلے تو بڑا مطلب نارمل سا وکیل ہوتا ہے، لیکن ایک کیس جو ہے وہ عام سی جو ہے ہوتی ہے۔ پارٹی کیا ہوتی ہے؟ فٹ پاتھ پہ سونے والے ہوتے ہیں، ان پہ ایک امیر زادہ جو ہے وہ چڑھا دیتا ہے اپنی گاڑی، اور اس سے وہ کافی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے، کوئی زخمی ہو جاتے ہیں، پھر ان کا کیس کوئی نہیں لڑ رہا ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، پھر یہ کیس جو ہے ان کا پلیڈ کرتا ہے اور پھر ون بھی کرتا ہے، تو یہ بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد جناب ہے نیکسٹ مووی یہ جولی LLB 2۔ LLB 2 میں جو ہے وہ اکشے کمار ہیں۔ اکشے کمار جو ہیں وہ رول ادا کر رہے ہیں اس میں ایز اے ہیرو، اور وکیل بھی ہیں وہ۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کچھ سٹوری اس طرح ہوتی ہے کہ ایک جو ہے شخص کشمیری، تو اس کو جو ہے وہ شادی والے دن جو ہے پولیس انکاؤنٹر کر کے اس کو قتل کر دیتی ہے، لیکن وہ بے گناہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کسی اور کا نام بنا کے اس کو یہ دہشت گرد ہے، تو اس کو جناب یہ قتل کر دیتے ہیں۔ پھر یہی جو ہے اکشے کمار اس کو کیس کو جو ہے نا پلیڈ کرتا ہے، اور پھر وہ انصاف دلوا کر جو ہے وہ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ مووی جو ہے وہ ہے پنک۔ ٹھیک ہے جی، پنک کیا ہے؟ پنک جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، امیتابھ بچن جو ہے وہ اس میں وکیل کا رول کر رہے ہیں، اور کافی ایجڈ ہوتے ہیں اس میں، بلکہ وہ وکالت چھوڑ چکے ہوتے ہیں، لیکن یہ 3 لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کچھ انہونی ہوئی ہوتی ہے، وہ غریب سی ہوتی ہیں، لیکن جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں وہ ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، پھر ان پہ کیس ہو جاتا ہے، الٹے لڑکیوں پر ہی کیس ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ امیتابھ بچن جو ہے وہ ان کا کیس جو ہے وہ پلیڈ کرتے ہیں اور ان کو انصاف دلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ مووی جو ہے وہ ہے کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ جیسا کہ لفظ جو ہے پتہ چل رہا ہے فلم کے نام سے ہی، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس میں گووندا صاحب ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کافی اس میں مزاحیہ فنی کریکٹر ادا کر رہے ہیں، اور یہ ایز اے ہیرو بھی ہیں اس میں، اور ایز اے وکیل بھی اس میں لائر بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ساتھ میں اس کے ششمیتا سین ہوتی ہے۔ اس کی سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک نارمل سا وکیل ہوتا ہے، چھوٹے شہر سے یہ بڑے شہر میں آتا ہے اس حوالے سے کہ وہ جناب یہاں آ کے بڑا وکیل بن سکے۔ یہاں پہ آ کے پھر یہ کچھ اس طرح کے پھڈے ڈالتا ہے، اور بڑے لوگوں کے ساتھ پھڈے اس کے پڑ جاتے ہیں،
تو پھر یہ ان کو جناب ان کو جتوانے کے لیے ایک تو پہلے جو اس میں ولن ہوتا ہے اس فلم میں ان کا یہ وکیل ہوتا ہے، ان کو جتوانے کے لیے کافی اس کو جھوٹ وغیرہ بولنے پڑتے ہیں. پھر اس کی وائف جو ہے اس کو چھوڑ جاتی ہے، وائف اور بچہ. پھر یہ جناب جو ہے وہ سچ پہ آتا ہے، پھر سچ کی جیت ہوتی ہے اینڈ پہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے یہ ہے لا مووی. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گی، یہ آپ کو جانا پڑے گا نیٹ فلکس پہ. ٹھیک ہے جی، وہاں جا کے آپ کو ملے گی. باقی یہ مووی جو ہے میں نے اس کی صرف ٹریلر ہی دیکھا ہے، یہ مجھے نہیں پتا. بہرحال آپ یہ خود جا کے دیکھیں، زبردست مووی ہے بہرحال. اس کے بعد نیکسٹ ہے اعتراض. ٹھیک ہے جی، اعتراض جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، اکشے کمار ایک کسی کمپنی میں کام کرتا ہوتا ہے پرائیویٹ میں، اور اس کی جو ہے وہ ایک ہوتی ہے جو وائف ہوتی ہے جس سے اس کی شادی ہوتی ہے، وہ نان پریکٹسنگ وکیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب جس کمپنی میں یہ کام کر رہا ہوتا ہے اکشے کمار، وہاں پہ جو ہے وہ کمپنی کی مالکن جو ہوتی ہے اس کا افیئر اس کے ساتھ چل جاتا ہے. پھر کیا چل جاتا ہے، اس کو بہکاتی ہے، پھسلاتی ہے کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا کرے یا جو بھی. بہرحال یہ اس کے بسلاوے میں نہیں آتا، اور بہرحال اس کو بلیک میل کرنے کے لیے وہ جناب اس کے خلاف کیس کر دیتی ہے کہ اس نے جہاں مجھے جنسی طور پہ ہراساں کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ نان پریکٹسنگ وکیل ہوتی ہے، لیکن وہ جناب اس کے لیے کیس لڑتی ہے کافی. ٹھیک ہے، زبردست کر کے، اور اس کو پھر وہ انصاف دلاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے نیکسٹ سیکشن 375. ٹھیک ہے جی، سیکشن 375. اس میں اکشے کھنہ ہے، وہ ہیرو کا کردار اور لائر کا کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گی، نیٹ فلکس پہ ہی ملے گی. یہ مووی بھی بڑی زبردست ہے، آپ ضرور دیکھیں اس کو. اگر میں ان کی سٹوری بتانے لگوں تو کافی لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو اس طرح. بہرحال یہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ ہے مہارکشک. اب یہ مہارکشک جو ہے یہ ویسے تو ڈبڈ مووی ہے، انڈین ڈبڈ مووی. اب یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ جو پنک کا آپ کو میں نے بتایا نا، پنک مووی امیتابھ بچن، وہی کچھ اس میں ہے. اس میں صرف یہ ہیرو جو ہے ان کا نام مجھے نہیں آتا ہے، وہاں امیتابھ بچن رول ادا کر رہے ہیں، یہاں یہ جو ہے ہیرو اور ہے. ٹھیک ہے، انڈین ہیرو ہے ڈبڈ مووی کا، ساؤتھ موویز کا، تو وہ اس میں رول ادا کر رہا ہے. باقی سیم وہی سٹوری ہے. باقی آپ نے اس کو دیکھ لیا یا اس کو دیکھ لیا، پنک کو، ایک ہی بات ہے. نیکسٹ مووی جو ہے وہ ہے نیل پالش. نیل پالش میں جو ہے ارجن رامپال جو ہوتے ہیں، وہ ایک کیس جو ہے عجیب نوعیت کا ہوتا ہے. اس میں ان کا کلائنٹ جو ہوتا ہے ان پہ جو ہے کیس چلتا ہے کہ جناب یہ جناب پہلے تو ہوتا ہے مسئلہ یہ کہ یہ کہیں ہوتے ہیں وہ جو ان کے راہ وغیرہ ایجنٹ ہوتا ہے اس کا، یہ ان کا جو کلائنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس میں مرڈر وغیرہ کا الزام ہوتا ہے اور بچوں کو قتل کرنے کا الزام ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ارجن رامپال جو ہیں وہ ان کا کیس پلیڈ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے انصاف دلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو باقی سسپینسو مووی ہے یہ، اس میں سسپینس ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے تھرل کے ساتھ ساتھ سسپینس بھی ہے اس میں. اس کے بعد جو نیکسٹ مووی ہے وہ ہے دامنی. دامنی کیا ہے، دامنی ایک ہیروئن جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی کے نام پہ یہ مووی بنائی گئی ہے. اس میں ویسے تو رشی کپور بھی ہے، لیکن اس میں سنی دیول جو ہیں وہ ایز اے لائر کا کردار جو ادا کریں. وہ دامنی جو ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ اس میں جو ہوتا ہے ولن وہ نریش پوری ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ پھر وہ کافی اثر و رسوخ کا مالک ہوتا ہے، اس کو کہیں گواہی دینی پڑتی ہے، تو بہرحال اس کو وہ روکتے ہیں گواہی سے، لیکن یہ جناب اس کو سنی دیول جو ہے انصاف دلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ مووی جو ہے جی اب باری آتی ہے پاکستانی مووی کی. یہ کافی زبردست اور فیمس مووی رہی ہے، ایکٹر ان لا. اس میں جناب یہ فہد نے بڑا زبردست کام کیا ہے. اس میں ہوتا یوں ہے، اس کا رول یہ ہے کہ یہ جناب یہ بننا چاہ رہا ہوتا ہے ایکٹر، لیکن یہ کہیں پہ کامیاب نہیں ہوتا، اس کو کام نہیں مل رہا ہوتا. اس کے والد ہوتے ہیں جناب اس میں وکیل ہوتے ہیں، تو ان کے والد چلے جاتے ہیں حج پہ، تو یہ پیچھے ان کے پاس کوئی کیس آتا ہے ایک جو کہ ہوتا ہے یہ اپنا جابز ریلیٹڈ ہوتا ہے، نوکری کے جو ہوتے ہیں نا کیسز. تو کسی کمپنی میں ملازم ہوتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں، تو وہ پھر ان کا یہ کیس لڑتا ہے. بڑا زبردست پلیڈ کرتا ہے، کیونکہ ایکٹر تو ہوتا ہی ہے، یہ اس میں ٹیلنٹ تو ہوتا ہے. تو مقصد تو یہ ہے جو وکیل ہوتا ہے اس میں اگر بولنے کی طاقت ہے تو کہیں پہ پھر مار نہیں کھاتا. وہ پھر جذبات سے ایسی تقریر کرتا ہے وہاں پہ کہ کیا بات ہے. یہ آپ خود ہی دیکھ لیں جا کے مووی میں، انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو نیکسٹ یہ مووی ہے جناب جج سنگھ. ٹھیک ہے، یہ ویسے تو مووی اس میں جو ہے کردار وہ ہے جج سنگھ کا نبھا رہے ہیں، ایک سکھ ہیرو ہے
تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے، اس کا نام اس کے والد نے رکھا ہوتا ہے جج سنگھ، ٹھیک ہے، کہ بڑا ہو کے یہ جج بنے گا، لیکن بیچارہ وکالت تو کر لیتا ہے، لیکن وکالت ہی ایسی ہوتی ہے اس کی وہ چلتی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے پاس ایک کیس آتا ہے، اس کیس سے پھر یہ وہ بڑی جوش و خروش سے اس کو نہ یہ پلیڈ کرتا ہے اور وہ کیس ون کر جاتا ہے، پھر اس سے اس کا نام چل جاتا ہے۔ لیکن وہ دیکھنے والی مووی، اس میں سسپینس ہے، آگے بھی اس میں کافی سسپینس ہے، جو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، بتانے لگوں تو آپ کو شاید سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہ دیکھنے والی مووی ہے، لائرز کے لیے اور لا ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد جناب ہے کپتان، یہ بھی انڈین پنجابی مووی ہے، تو گپی گریوال ہیں اس میں جناب ہیرو، تو یہ جناب وہ بھی اس میں وکیل ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایز اے لائر وہ اس میں بدماش لائر ہوتا ہے ایک قسم کا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیس ہوتا ہے جس کو یہ اس کو کہتا ہے، اس کا جو سسر ہوتا ہے کہ تم ایک کیس تو جیت کو دکھاؤ نا، تو میں بھی کیس لڑتے رہتے ہو، آتا ہے تمہیں کچھ نہیں، نہ پتہ چلتا تمہیں۔ تو پھر یہ اس کے پاس ایک کیس آتا ہے، وہ قتل کا کیس ہوتا ہے، تو وہ پھر جناب یہ بڑا زبردست طریقے سے اس کو پلیڈ کرتا ہے اور وہ جیتتا ہے، ون کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس سے وہ جو اس کا سسر ہوتا ہے وہ جج ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بڑی زبردست مزاحیہ بھی ہے، ایکشن بھی ہے، سسپینس بھی ہے اس مووی میں۔ تو یہ چند موویز تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، تو یہ آپ دیکھیں، امید ہے آپ انجوائے کریں گے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو جلدی سے لائک پہ بھی کلک کر لیں، اور اگر اسی طرح کی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری ہر آنے والی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی نئی لا ریلیٹڈ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک اللہ حافظ۔